اب آپ اس مبارک سلسلے کا 7واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے آیت التخیر اور ایک تھی آیت الحجاب اور ایک ہے آیت تطہیر یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے جو الحمدللہ ہم مختصراً پڑھ چکے اور سن چکے کہ آیت تطہیر میں اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خیار دیا تھا کہ اگر آپ دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ فرما دیتے اور اگر اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی مودت صادقہ میں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا جو آپ کو قیامت میں ملے گا لیکن تمام بیویوں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ یہ تھی آیت تخیر
طرح آیت حجاب جس میں اللہ نے پردے کا حکم. اب باقی بحث تھی آیت تطہیر پہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کو رجس سے پاک کر دیں، رجس کو دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ بنا دیں. یہ ہے آیت تطہیر. تو اصل میں تو یہ عظمت ہے ازواج رسول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی وجہ سے ہمیں اتنے مسائل کا علم ہوا، اتنا اللہ نے قرآن پاک میں بلاغت و فصاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جیسے ہم نے اپنے نبی کو چنا ہے ان کے لیے اللہ نے حضور کے لیے ان کی بیویاں بھی چنی. اب سمجھیں مسئلہ تطہیر. اس میں جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ایک تو تطہیر سے مراد عصمت ہے، یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک آیت تطہیر کا مقصد جو ہے وہ ان کو معصوم بنانا ہے. ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری بات ان کے نزدیک کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے اس میں بیویوں کا دخل نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے سیدنا علی ہیں، حسن و حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں اور رحمت دو عالم ہیں. اس لیے ان کے عقیدے میں یہ لفظ بڑا عام ہے. آپ نے سنا ہوگا 5 تن کا کہ یہ 5 نفوس ہیں جو پاک ہیں. اسی کو وہ فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہر جگہ اسی کا وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. ان کے نزدیک یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ 5 ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں. اور وہ 5 کون سے ہیں؟ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، المرتضی سیدنا علی، ابناہما ان کے 2 بیٹے حسن و حسین، والفاطمہ اور بی بی فاطمہ. یہ 5. اسی طرح ان کے نزدیک یہ 5 نفوس جو ہیں پاک ہیں. اور اسی طرح پھر 12 امام، چونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک ان کی پھر بڑی قسمیں جو ہے نا 2 ہو جاتی ہیں. ایک اثنا عشری کہلاتے ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور ایک 6 امامی ہیں جو 6 اماموں کو مانتے ہیں. اور ویسے تو شیعہ حضرات کی اقسام جو ہے وہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے عصر کے ایک عظیم عالم، عظیم مجتہد اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب حبران تو مراد ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم، کہ بھئی یہ 2 حبران جو ہے نا جو بات کہہ دیں پھر ہے کہ وہ بات بڑی پکی ہوگی. اللہ نے علم دیا، شان دی، رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب منہاج السنہ. ان کی ایک بڑی عظیم کتاب منہاج السنہ کے نام سے عربی میں کتاب ہے. وہ تو خیر بہرحال علمی کتاب ہے جس سے علماء استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ان کے سارے اقسام ذکر کیے ہیں کہ ان کے کتنے اقسام ہیں. اور لیکن زیادہ جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ ورنہ تو بہت یعنی آدمی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. زیادہ جو ہے بہرحال اثنا عشری اور 6 امام، 12 اماموں کو ماننے والے اور 6 اماموں کو.
اچھا، بہرحال اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے 5 تن جو ہیں یہ پاک ہیں، اسی طرح 12 امام بھی پاک ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ کہ ائمہ جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ یہ 5 تو معصوم ہیں ہی ہیں، جو یہ تو اہل بیت ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں نا وہ بھی معصوم تو اب 2 باتیں دماغ میں رکھ، ایک ان کا عقیدہ کہ 12 امام بھی معصوم ہیں اور 5 جو ہیں یہ اہل بیت ہیں یہ بھی معصوم، اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ کہ اہل بیت سے مراد ہیں ہی یہ 5، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ ازواج رسول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی وہ جو ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں کہ ان کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کریں، وہ کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، یہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ اب ان کے مقابلے پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اہل بیت کے لفظ سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول ہیں اور اس کے بعد وہ اولاد رسول بھی شامل ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت ان کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں سب سے پہلے تو ازواج رسول ہیں، لیکن اہل بیت میں حضور کے بیوی فاطمہ ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، حسن حسین ہیں، بیوی فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ بھی سب اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن ام النبی المصطفیٰ ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو ایک تو ان کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ 5 نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ ہیں، یعنی اس کے بعد عترت رسول ہے، یہ سب اہل بیت۔ اور دوسری بات جو ہے اہل سنت کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد جتنا بڑا مرتبہ ہے، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ ازواج رسول ہیں، ان کو آپ محفوظ تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی محفوظ تو ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو کسی غلطی میں پڑھنے ہی نہیں دیا، لیکن ان کو آپ معصوم نہیں کہتے۔ معصوم اگر ہے تو انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، اس لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے آقا ہے تو لا نبی بعدہ، آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں، ولا معصوم بعدہ، کہ آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں، کیونکہ معصوم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں اور سمجھ لیں ذہن میں انشاءاللہ کہ انبیاء جو معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ بھی معصوم ہیں، اسی طرح ملائکہ جو ہیں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، اب ان کی تعداد کو تو کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کا جو یہ لشکر ہے، اللہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں ان کا عدد ہم تو جانتے نہیں، ان کی تعداد ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد ہے اور اللہ ہی ان کی عدد کو جانتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرفع بصرہ الی السماء، حضور پاک نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اتت السماء وحق لها ان تئتا، کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ عتیت کہتے ہیں آواز کو، کہ جیسے آپ دیکھیں نا مثلا اونٹ پہ آپ پلان رکھیں اور اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں تو پھر پلان میں سے ایک چرچراہٹ، لکڑی کی چرچراہٹ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، جب وہ چلے گا اور ہلے گا اور لوٹ پڑے گا تو ایک آواز آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں عتیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتت السماء
آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، اور فرمایا کہ آنی بھی چاہیے، کیونکہ مَا مِن مَوْضِعٍ، آپ نے فرمایا آسمان میں مَا مِن مَوْضِعٍ، ایک روایت میں ہے قدر شبر، اور ایک میں ہے قدر اصبعین، کہ آسمان میں ایک بالش کے برابر، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 انگشت کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک قائم ساجد یسبح ویقدس للہ، مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، کہ دائماً ان کی غذا جو ہے وہ بھی تسبیح ہے، کہ دائماً وہ اللہ کی تسبیح میں آتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ان کی تسبیح کا ذکر بھی ہے کہ ملائکہ جو تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ ان کی تسبیح۔ تو اب یہ بات سمجھیں کہ ملائکہ بھی معصوم ہیں، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے احکام کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ ملائکہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم بہت دیر کر دیتے ہو آنے میں، اور مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ جبرائیل جلدی آئے۔ ایک تو جبریل سے لکھا ہو، اور دوسرا صاف بات ہے کہ وہ آئیں گے تو اللہ کا وحی لائیں گے، اللہ کا قرآن لائیں گے، اللہ کے احکام لائیں گے، لیکن تم کافی دیر کر دیتے ہو آنے میں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ اشتیاق ہوتی ہے کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملوں، آپ سے باتیں کروں، مجھے تو زیادہ اشتیاق ہے۔ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ، مجھے تو آپ کے ملنے کا آپ سے زیادہ اشتیاق ہے، لیکن ہم نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب تک اللہ ہمیں حکم نہ دے ہم تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، تو اتریں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے حضور دیر ہوتی ہے کہ حکم ملے تو ہم آئے نا، جب تک حکم نہ ملے ہم کیسے اتر سکتے؟ اور اسی کو آپ نے دیکھا ہے، آپ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ القدر آپ نے تلاوت کی ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں، ملائکہ بھی اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، لیکن اللہ کے حکم، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہیں اترتے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فالمدبرات امرا، کہ اللہ نے تدبیر امر کے لیے بھی ملائکہ کی ذمہ داری رکھی ہے، کہ بھی اب ارواح کو قبض کرنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، روح پھونکنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، بادلوں کو چلانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، کسی جگہ جا کے برسانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے۔ اب یہ اس کی تعویلات جو ہے، مثلاً سائنس ہماری کچھ کرتی پھرے، وہ کہے کہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بخارات کو، تو ان ہواؤں کا خالق کون ہے؟ ان بخارات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سمندروں کا خالق کون ہے؟ ان دریاؤں کا خالق کون ہے؟ تو آدمی سیدھی بات کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں وہ خوشخبریاں لاتی ہیں میری رحمت کے آنے سے پہلے، کہ ہوا ٹھنڈی لگی ہوگی، اچھا انشاءاللہ بارش آ رہی ہے بھائی، یا کہیں بارش بھائی ہو گئی ہے، دیکھو ہوا کیسے ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بادل چلتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کے کھڑے ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے کھڑے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے۔ بادل آتے ہیں، دن برسے گزر جاتے ہیں، اور کبھی حکم ہوتا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں، کبھی حکم ہوتا ہے حرم کے اندر بارش ہے، باہر کوئی نہیں ہے، کبھی باہر بارش موجود ہے، حرم کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ آپ اس کو سائنس کی ہزاروں تشبیہات، سائنس اسباب میں کم ہو کے رہ جائے گی، لیکن مومن جو ہے وہ خالق الاسباب پہ نظر ڈالتا ہے۔ وہ صرف مادے کے چکر میں رہ جائیں گے، وہ مادے کے بنانے والے کو سوچتا ہے۔ وہ اس کو مونسون کی ہواؤں کا ذریعہ سمجھیں گے، لیکن مومن خالق کے ہوا کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ جو ہواؤں کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں ملائکہ کی ڈپٹیاں ہیں، اور جو ڈپٹی ہے ملائکہ مجال ہے کہ اس میں کبھی تاخر ہو یا اس میں کبھی دیر ہو، اپنے اپنے احکام پہ وہ پابند ہیں۔ تو ملائکہ معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو شان عصمت انبیاء ہے وہ ملائکہ نہیں۔ اصل شان عصمت جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے نا، ملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ ملائکہ کی عصمت تو ہے، ملائکہ معصوم تو ہیں، لیکن وہ معصوم ایسے ہیں کہ غیر اختیاری معصوم ہیں۔ جب ان میں اللہ نے قوت حیوانیہ رکھی نہیں، کھانے کا جذبہ نہیں رکھا، وہ کہیں جی ہم نہیں کھاتے، تو کون سی بہادری ہو گئی؟ وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان میں پانی پینے کا جذبہ ہی نہیں رکھا، بیوی کا جذبہ ہی نہیں رکھا، قوت شہوانیہ رکھی نہیں ہے، قوت حیوانیہ رکھی نہیں ہے، تو اس میں کون سی بڑی بہادری ہے؟ اس کی مثال مثلاً ایسے ہے کہ جیسے ایک عنین ہو، ایک نامرد ہو، اور وہ اپنی پاک بازی بیان کرے کہ جناب میں نے ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو گناہ کیا کرے گا؟ اس لیے ملائکہ معصوم تو ہیں، لیکن ان میں یہ جذبات اللہ نے رکھے نہیں۔ اصل کمال عصمت انبیاء کا ہے کہ جن میں اللہ نے یہ سارے جذبات رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑ، کہ ان میں کھانے کا بھی جذبہ ہے، قوات ملکیہ بھی ہیں، قوات شہوانیہ بھی ہیں، قوات غضبیہ بھی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو، کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، کیوں؟ انما انا بشر، میں انسان ہوں، اغضب کما تغضبون، جیسے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ ایک کمال عصمت یہ ہے کہ طاقت ہے، قوت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، جمال ہے، جذبات ہیں، اور امرات العزیز سارے دروازے خود بند کرتی ہے، سارا اہتمام خود کرتی ہے، پھر دعوت نظارہ دیتی ہے اور کہتی ہے ہائی فلک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ وہاں پیغمبر بولتا ہے، کہتا ہے خبردار اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ تو یہ کمال عصمت ہے کہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، یوسف کا جمال ہو، اور یوسف علیہ السلام کا شباب ہو، اور پیغمبر کی قوت ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر صرف کہتا نہیں اور کر کے دکھلاتا ہے کہ وہ پکڑتی ہے وہ بھاگتا ہے، وہ کھینچتی ہے وہ دوڑتا ہے، وہ اپنے گناہ کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے، وہ بچنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا نا، تو ہم نے برائی کو اس سے ہٹایا۔ مانا برائی آ رہی تھی، نہیں کہ یوسف بھی جا رہے تھے، یوسف تو دوڑ رہے تھے اور دروازے کھول رہے تھے، اللہ نے دروازے بھی کھول دیے۔ تو اس لیے معصوم ملائکہ بھی ہیں اور معصوم انبیاء بھی ہیں، لیکن عصمت انبیاء جو ہے وہ کروڑہا درجہ فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ انبیاء کی شان ویسے بھی فرشتوں سے اعلیٰ، فرشتوں سے افضل ہے کہ فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبریل ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بغیر اذن کے اندر نہیں آ سکتے۔ وہی جبریل ہیں جو حضرت کے لیے براق لاتے ہیں،
وہی جبریل ہیں جو خاتم بن کے اسراء و معراج میں ساتھ جاتے ہیں. انبیاء کا شان بہت بلند ہے. تو اب معصوم تو دونوں ہو گئے، لیکن وہ معصوم اضطراری ہیں اور انبیاء معصوم اختیاری ہیں. ان کو عصمت ہے اور اختیار بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو معصوم رکھا. اچھا، اب انبیاء کی عصمت میں بھی یاد رکھیں علماء کے اقوال ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. کیا معنی؟ یعنی کبائر سے معصوم. کیا معنی؟ یعنی بڑے گناہوں سے پاک. جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، جیسے شرک ہے، جیسے زنا ہے، قتل ہے، عقوق الوالدین ہے، قذف المحصنات ہے، اسی طرح تولی یوم القتال ہے، بڑے بڑے گناہ. تو وہ کہتے ہیں کہ معصوم تو ہیں نبی، انبیاء معصوم ہیں، لیکن کبائر سے، بڑے گناہوں سے معصوم. چھوٹی چھوٹی خطا جو ہے پیغمبر سے ہو سکتی ہے. یعنی کیا معنی؟ صغائر تو ہو سکتے ہیں لیکن کبائر سے معصوم ہیں. بعض علماء کا یہ خیال ہے. ایک دوسرا خیال دیکھیں، دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم تو ہیں، لیکن نبوت ملنے کے بعد، نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے، لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ معصوم ہیں. یعنی انبیاء کو جب اللہ نبی بنا دیتے ہیں، 40 سال کے بعد ان کو نبوت مل جاتی، تو جب ان کو اللہ نبی بنا دیتے ہیں، وہ رسالت کا تاج سر پہ رکھ لیتے ہیں، نبوت کا تاج پہن لیتے ہیں، تو اب وہ معصوم ہیں. نبوت ملنے سے پہلے جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ دو قول. اور تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صغائر سے بھی معصوم ہیں، کبائر سے بھی معصوم ہیں. چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی معصوم ہیں. نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، نبوت کے بعد تو معصوم ہے ہی ہے، اس کے بعد تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک تیسرا قول یہ. اچھا، یہ علماء اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ نبوت سے ملنے سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آخر درخت چکھ بیٹھے، تو غلطی ہو گئی. حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، تو چلے گئے. تو کہتے ہیں جی غلطی تو ہو گئی نا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی حکم خداوندی کا انتظار نہ کیا اور بستی چھوڑ کے چلے گئے. غلطی تو ہو گئی. اسی لیے تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے تو ہو سکتے ہیں گناہ، لیکن بڑے نہیں ہو سکتے. اچھا، نبوت سے پہلے ہو سکتے ہیں، بعد میں نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کو چن لیا. تو بہرحال، لیکن جو علماء کہتے ہو کہتے ہیں کہ نہیں، نبی ہر حال میں معصوم ہے. وہ صغائر سے بھی معصوم ہوتا ہے، وہ کبائر سے بھی معصوم ہوتا ہے. نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اچھا، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یہ بات، یہ تو خطا اجتہادی ہے، یہ غلطی تو ہے نہیں. اللہ ہی نہیں کہتا کہ آدم نے غلطی کی ہے، تم کون ہو غلطی کہنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنا قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. آدم بھول گیا. اللہ فرماتے ہیں بھول گیا، آپ کہتے ہیں گناہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں باقی یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی سارا دن گالیاں دیتے ہیں، لیکن کوئی بڑے آدمی کے منہ سے اتفاق سے بھی غلط لفظ نکل جائے اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا. مجھے تو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی نا کہ میرے لفظ میری زبان سے یہ لفظ نکلتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، حالانکہ خدا بند قدوس فرما رہے ہیں کہ بھول گیا، لیکن آدم خود کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا
فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ یہ عظمت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غلطی مانگی، تو اگر بیٹے کے لیے دعا مانگی تو یہ کبائر نہیں تھے، یہ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا میرے اہل کو بچانے کا، اسی لیے تو کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ میرا مولا یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے اور آپ کا تو وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جن کے ساتھ مل کے میرے آقا بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی آج رات جو ہے فلاں عرب کے فلاں سردار کی مکے میں شادی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کے ذرا شادی کی دعوت میں شرکت کروں، دیکھوں کیا شادیوں میں یہ کیا خوشی کیسے مناتے ہیں، کیا ان کے انتظامات ہوتے ہیں۔ سنا ہے بڑے بڑے قصاص آتے ہیں، قصے سناتے ہیں، اور وہاں کچھ کھیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ وہاں آدمی رات کو جاگوں گا تو صاف بات ہے کہ وہ صبح نیند بہت لیٹ کھلے گی اور مجھے صبح کو سونا پڑے گا۔ تو اس نے کہا حاضر یا رسول، ابھی یہ آپ کا بچپن ہے، نبوت نہیں، ابھی ابتدا ہے، ابھی تو بچپن ہے۔ تو اسے کہا اس نے میں لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شادی والی رات اس شادی کے مقام پہ پہنچ گیا، وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھ گیا، سارے لوگ آ رہے تھے، مہمان آ رہے تھے، وہ بھی بیٹھ رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ کب ان کا فنکشن شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وغلبنی النوم، اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھ پہ نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں وہی پنڈال میں ہی سو گیا، وہ جو انہوں نے شادی کے لیے جگہ بنائی تھی میں وہی سو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میری نیند بھی کھلی حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا، سورج چڑھ گیا، اس کی گرمی سے میں اٹھا کہ کیا ہو گیا بھائی، دیکھا تو نہ تو وہاں کچھ شامیانہ ہے، نہ پنڈال ہے، نہ بندہ ہے، نہ کچھ ہے، اکیلا بیٹی بھی سویا ہوا۔ تو میں حیران ہو گیا بھائی کیا ہو گیا، بھائی وہ رات ختم ہو گئی، شادی بھی گزر گئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو رات کو آخر تو رات میں ختم ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، تو پھر میں نے دوسری رات بھی اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا بھی رات تو مجھے آ گئی نہیں، رات تو میں ان کا کوئی فنکشن دیکھ ہی نہیں سکا اور نہ میں نے ان کا کوئی قصہ سنا، اگر مہربانی کروں تو آج رات بھی ایک شادی ہے، میں پھر وہاں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، فرماتے ہیں کہ میں آ کے جو پنڈال میں بیٹھا، ابھی مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو جگانے کی کہ آج میں نے نہیں سونا ہے، لیکن فرمایا فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ پھر بھی میرے اوپر نیند میں غلبہ کر لیا اور پھر میں اسی طرح صبح اٹھا جب سورج نکلا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عصمت انبیاء کا مقام تھا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جس کو میں نے پوری عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ خود چھوٹے موٹے قصے کہانیاں سنتا پھرے، تو اللہ نے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا تو نیند مسلط کر کے حفاظت فرما دی کہ وہ اس سے نہیں، تو حالانکہ وہ تو بچپن تھا، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ اسی طرح جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اور بھی قریش جو تھے وہ سارے پتھر اٹھا رہے تھے، تو قریش یہ کرتے تھے کہ پتھر اٹھاتے تھے تو لحاظ ہی کرتے تھے کہ نیچے چادر ہے نہیں ہے، ایک قمیص ہے بس ٹھیک ہے، وہ لمبا قمیص ہے کوئی بات نہیں۔ تو حضور جب وہ اٹھا رہے تھے تو آپ کے کندھے مبارک پہ اثر ہوتا تھا پہاڑ کا، تو آپ کے ایک چچا نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا بڑا پتھر اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، آپ چادر کھول لیں نا، چادر نیچے سے نکال کے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو۔ اب میں دانی مجھے چھوڑو میں اسی طرح اٹھاؤں گا۔ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو آپ کا بچپن تھا تو انہوں نے جلدی سے حضور کا کپڑا کھینچا تاکہ چادر کھول کے میں ان کے کندھے پہ رکھوں بنا کے۔ فاغمی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوشی تاری ہو گئی، حالانکہ ابھی تک پوری طرح چادر بھی نہیں کھلی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے انبیاء کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس دور میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی مردوں کا مردوں کے سامنے
اس طرح کے احوال میں کام کرنے میں، یا جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، لوگ نہروں پہ اور دریاؤں پہ اور جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے غسل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے بھی جو آج کل انہوں نے کاسٹیوم بنائے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں یعنی پردہ داری کے بجائے انسان کو اریاں کرنے کا زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ جو ان کا جو تیراکی کے لباس ہے، یعنی وہ مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز لباس کے بغیر بھی نظر نہ آئے نا، اس کے پہننے سے ضرور نظر آ سکتی ہے۔ وہ لباس ایسے ہیں کہ آدمی کے جاذبے نظر ہوتے ہیں تاکہ آدمی اس کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھے اور ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آئے۔ تو اس لیے باہر صورت یہ ہے کہ حضور کی شان یہ تھی کہ اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات سے بھی حضور کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرما دی۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے اضطراری معصوم ہیں، انبیاء اختیاری معصوم ہیں، لہذا عصمت انبیاء جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے یا جہاں تک اطرت رسول کا تعلق ہے، اولاد رسول کا تعلق ہے، بنات رسول کا تعلق ہے، وہ معصوم نہیں ہیں، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول نہیں ہے، کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں جو اطرت کے لیے، ان 5 کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، قرآن جو ہے نا اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، قرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اچھا قرآن میں تفسیر نہ ملے تو پھر فرمان محمد مصطفیٰ میں آئیں گے۔ تو اب یہاں قرآن نے لفظ فرمایا اہل البیت کا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل البیت سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب بالکل چپ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد انہیں جا کے ایک ماشاءاللہ بچڑا، چھوٹا بچڑا نوجوان بڑا خوبصورت ذبح کیا اور اس کو جناب انہیں مشوی کیا، یعنی بھونا اور بنا کے سبق لے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عمل ابراہیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میزبان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے مہمان سے کہ جی آپ کھانا کھائیں گے، بلکہ جو کچھ ہے وہ چپ کر کے محاذر اس کے سامنے حاضر کر دیں۔ اچھی چیز ہے الحمدللہ، چھوٹی چیز ہے الحمدللہ، چاہے گھر میں ایک روٹی ہے، چاہے گھر میں سبزی ہے، چاہے گھر میں ایک نمک پانی ہے، کوئی بات نہیں۔ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، الجود من الموجود، عربوں کی مثال ہے نا کہ الجود من الموجود۔ آدمی سخاوت تو اسی چیز سے کرے گا جو اس کے پاس ہوگی، جو اس کے پاس نہ ہو تو بیچارہ کس بات کی سخاوت کرے۔ تو یہ بھی آداب مہمان نوازی میں ہے کہ مہمان سے پوچھے نہیں کہ جناب آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اب اگلا بیچارہ شرم سے کہتا نہیں جناب نہیں کھانا ہے، کیا ہے کھانا بھی ابھی ان کو کیا بے تکلیف ہے۔ تو یہ آداب مہمانی کے خلاف۔ آج کل تو خیر لوگ اور زیادہ سمجھدار ہو گئے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کھانا کھانا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم غریبوں کے کھانا کہاں کھائیں گے، اور جی آپ تو کسی بڑے آدمی کے مہمان ہوں گے نا، آپ غریبوں کا کھانا آپ کہاں کھاتے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ دفعہ ہوں نہ کھائیں، مانا یہ ہوتا ہے طریقہ اس کا کہنے کا صرف انداز ہوتا ہے۔ تو ورنہ جی آپ کو ہمارے اچھا پھر حضرت ایسا کرے نا کہ چلو ہمارے ہاں کھانا مقدر میں نہیں، چلو ناشتہ چلو نہیں جی، چلو شام کی چائے پی رہے ہیں، ان کو پتا کہ 2 دن تھوڑا رہے گا جائے گا۔ تو یہ نہیں، شریعت کا آداب یہ کہ جو گھر میں ہے بس پیش کر دو۔ اچھا اور اس میں آسانی بھی بڑی ہوتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان نوازی کا بڑا خیال تھا،
جو آتا تو اپنے استاد کو انہوں نے لکھا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، قرضہ بہت ہو گیا کہ جو بھی مہمان آتا ہے مجھے عادت ہے کہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قبائل ہیں نا، بلوچی قبائل، بلوچ قبائل جو ہوتے ہیں یا عرب قبائل، ان میں سخاوت فیاضی تو ہوتی ہے نا، ان کی فطرت میں ہوتی ہے، خون میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال نے اپنے استاد سے لکھا کہ بڑا پریشان ہوں، تو انہوں نے لکھا کہ بھائی بڑا آسان حل ہے کہ تم کسی مہمان کے لیے اہتمام نہ کیا کرو، ما حضر جو ہو وہ پیش کر دیا کرو، جو گھر میں ہو وہ لے آیا کرو، بس اللہ اسی میں برکت دیں گے، خدا تمہیں پھر کبھی پریشانی نہیں۔ تو اس کے بعد والد صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کے کہنے پہ عمل شروع کیا، سب پریشانیاں ختم ہو گئی، جو کچھ گھر میں پکا ہے اٹھایا لائے، وہ کھائے نہ کھائے اس کی مرضی، ہمارے گھر میں جو موجود ہے ہم تو وہی پیش کریں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، وہ بیچارے وہ تو کھاتے نہیں، تو فرشتے ہیں کیا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی مہمان ہو کے کھانا نہیں کھاتا، تو یہ کھانا نہ کھانا جو ہے یہ تو دشمنی کی علامت کہ گھر میں آئے کھانا ہو اور نہ کھائے اگلا، اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں ہے، اور جیسا تھی نفسی ٹھیک اب ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کیا کھائیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، مجبور ہیں ہم، اور ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وبشرت نہ ہو بھی ساتھ مبارکباد دی۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ کھڑی، تو وامرأتہ قائمۃ، آپ کی بیوی وہاں موجود تھی، فضحکت، تو بیوی صاحبہ ہنس پڑی کہ یہ عجیب خوشخبری دے رہے ہیں، اور دیکھو میں بوڑھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، اب ہم تو اس اولاد پیدا ہونے کے عمل سے بھی گزر گئے، وہ ہم تو اس عمر سے بھی گزر گئے، تو اب کیسے ہمیں اولاد ہوگی؟ تو اس نے فوراً بیوی نے کہا کہ یا ویلتا االد انا عجوز وہذا بالی شیخا، عجیب تعجب کی بات ہے بھی میں بوڑھی ہو گئی، یہ بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں اولاد ہوگی بڑھاپے میں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ کہا کہ بیوی کیا بات، آپ تعجب کریں اللہ کی رحمت سے، آپ پیغمبر کی گھر والی ہیں، اللہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں دے سکیں۔ تو خطاب کیا کیا؟ اہل البیت، اب یہاں تو کوئی اولاد نہیں نا، صرف بیوی ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ بیوی بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں وہاں بھی لفظ اہل بیت آیا، اور وہاں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور آدمی کھڑا ہو، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے۔ قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ اہل البیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، نہ کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ ہے، نہ کہ اس سے مراد اولاد رسول اللہ۔ ہاں اولاد کو ہم مانتے ہیں، لیکن نص قطعی کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ۔ اچھا، اسی طرح آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈال، اللہ کا حکم یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہی حکم دیا تھا ان ارضعیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب خوف ہو کہ اب دشمن کے آدمی آ جائیں گے اور میرے بچے کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے، تو آپ ان کو دریا میں ڈال دیں، اور بالکل غم نہ کریں اور بالکل خوف نہ کریں، ہمارا وعدہ ہے القیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم
ہم آپ کے پاس اس کو واپس لوٹائیں گے، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اپنا بھی خوف نہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کریں، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچائیں گے، اور زیادہ جدا بھی نہیں کریں گے، ہم واپس بھی آپ کے پاس لائیں گے۔ تو اب جناب بی بی نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی صندوق پانی کے چلی گئی۔ اب آخر ماں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو قالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ آپ نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ پتہ تو کرو، ہم نے تو صندوق ڈال دی نا، آخر دریا کا بہاؤ جو ہے وہ اسی طرف ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کہ بھئی صندوق نکل گئی، کسی نے پکڑ لی، ڈوب گئی، کہاں گئی؟ اگر صندوق پکڑی گئی ہوگی تو لازمی بات ہے لوگ باتیں کریں گے نا، ایک صندوق ہے اس میں بچہ ہے۔ تو اب بی بی صاحبہ جو ہے وہاں سے چل پڑی۔ اللہ نے بھی ایسا انتظام فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ فرعون تم جتنا مرضی آئے بچے ذبح کرا لو، جس بچے سے تم ڈر رہے ہو نا ہم تمہارے گھر میں رکھیں گے، اس کو ہم کسی اور جگہ بھی نہیں لے جائیں گے، ہم تمہارے گھر میں لے آئیں گے اسی بچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے وہ ایک دفعہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا جب نیا نیا آرڈر ہوا تھا، پرانی بات ہے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے تقریر میں ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بھائی منصوبہ بندی والوں کو بہت دیر سے خیال آیا ہے، اگر فرعون 70,000 بندے کو گولیوں سے ختم نہیں کر سکا تو آپ یہ ٹیبلٹ کھلا کے کیسے ختم کر؟ اس نے 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ ذبح کر ڈالا، لیکن پھر بھی موسیٰ پیدا ہو گئے، تو آپ نے جس کو روکنا ہے لاکھ روک لیں ضرور پیدا ہوں گے۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے جناب کہ اس دور میں ان کے منصوبہ بندی کا جو چیئرمین تھا، پتہ نہیں اور کوئی کسی NGOs کا پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے بھی اپنے گھر میں منصوبہ بندی کا باقاعدہ علاج شروع کرایا تاکہ میں خود عمل کروں۔ اللہ نے اس کو اسی سال جاڑے بچے دیے، 2 بچے اکٹھے پیدا ہوئے۔ دوا کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بجائے ایک پیدا ہونے کے اللہ نے 2 دیے اور دونوں ٹھیک ٹھاک صحت میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بچے روکنے کے کام آتی ہے نا دوائی، وہاں بچہ پیدا کرنے کے بھی کام آتی ہے، وہ روکتی رہتی ہے نا، اس جرثومے کو نہیں آنے دیتی نا اندر، تو جس دن بھول گیا جرثومہ فتح آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے عمل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو شور ہو گیا، تو فرعون کے گھر میں بچہ آئے گا، صندوق پکڑا گیا، بچہ پکڑا گیا۔ اب بی بی کو دل میں خیال آئے کہ ہے تو میرا بھائی، اور کون ہو گیا، صندوق کون سی پکڑی گئی؟ اندر آئی تو دیکھا کہ سارے محل کی عورتیں خواتین اکٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے، رو رہا۔ قریب آ کے پوچھا جنوبن طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے، وہ ہم لا یشعرون، وہ سمجھے نہیں، یہ نہ ہو کہ شک کر لیں گے تو اس کی بہن ہے پھر مجھے پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ جتنی شہر میں دودھ والی بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، سب کو بلایا، وہ دودھ لیتا ہی نہیں کسی کا، اور چپ بھی نہیں کرتا، رو رہا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا بات کہنے کا، تو پھر قرآن کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا، قالت هل ادلکم الی اہل بیت یکفلونہ، انہوں نے کہا اگر کہو تو میں ایک ایسے گھر کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکیں گے۔ الی اہل بیت، اہل بیت سے مراد کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہاں اور تو کوئی اولاد تھی نہیں، جو اولاد ہے وہ تو اہل بیت کے بارے میں بتلانے کے لیے آئی ہے، بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے اہل بیت کون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بھی، انہوں نے کہا ہاں وہ ایک عورت ہے، امید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے جلدی جا کے لے آؤں۔ تو شاہی جناب سواریاں تیار ہو گئی اور بیٹی کو ساتھ بٹھایا، وہ آئی دوڑتی ہوئی، اماں اماں موسیٰ علیہ السلام تو مل گئے ہیں، اور وہ آئے، سواری بھی آئی ہوئی ہے، فرعون کے گھر میں وہ بلا رہے ہیں، دودھ نہیں پیتا بھائی میرا، جلدی چلو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتی۔ میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا تھا موسیٰ تیرے پاس آئے گا، مجھے یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی۔
انا رادوہ الیک، میرے پاس آئیں گے میں کیوں جاؤں؟ اچھا اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھنا تھا. ماں تھی نا، اگر چلی جاتی تو راز کھول جاتا، ہاں ہے نا، لیکن نہ جانے سے اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ بھئی ماں ہوتی تو نام سن کے فوراً آ جاتی کہ میرا بیٹا مل گیا ہے. یہ کہاں صبر کرتی؟ تو اس صبر میں یہ راز بھی تھا، یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اس باپ کو پردے میں رہنے دیا. اور موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لائے تو دودھ قبول کر لیا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیا کرو کہ ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں. اب بچے کو رکھیں گے تو اب شاہی محل میں، کیونکہ یہاں تو آپ کا گھر جو ہے چھوٹا گھر ہے، اس میں تو بچے کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں میرا مولا، جب تو شان پہ آتا ہے، کرم پہ آتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور پیسے بھی لو. فرعون پیسے بھی بھر رہا ہے اور دودھ بھی ماں اپنے بچے کو پلا رہی ہے، کسی غیر کو تو نہیں پلا رہی ہے، لیکن باقاعدہ وظیفہ بھی مل رہا ہے اور احترام بھی ہو رہا ہے. وہ دینے والے نے انتظام کر دیا. لیکن ہماری دلیل اس بات پہ تھی کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ ہوا ہے اور یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو لفظ اہل بیت سے مراد یعنی ام موسیٰ ہیں. یہاں بھی لفظ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے جس کے گھر میں، فی بیتہا، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، یعنی امرأۃ العزیز. تو اب نسبت بیت جو ہے یا اہل بیت جو ہے وہ ہوتی ہی عورتوں کی طرف، ہوتی ہی اہل کی طرف ہے. تو اسی لیے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ حضرت لوط سے کہ آپ ایسا کریں کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں آپ اپنے اہل کو لے کے اس بستی سے چلے جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا پیچھے، ان کے انجام کی طرف بھی نہ دیکھنا، کیونکہ ان کے فیصلے کا وقت آ چکا ہے. اب ان پہ نزول عذاب کا وقت آ چکا ہے. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، اور صبح قریب ہے. تو وہاں بھی قرآن کہتے ہیں اسر باہلک. تو اب حضرت لوط جب چلے ہیں تو یا آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی بیوی ہے، لیکن بیوی پھر عذاب میں ماری گئی کیونکہ اس نے خیانت کی، اس پہ بھی عذاب آ گیا. لیکن بیٹیاں جو تھی وہ ایمان پہ رہیں، امانت پہ رہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹیوں کو تو عذاب سے بچا لیا، لیکن الا امرأتہ کانت من الغابرین، لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں میں آ گئی. تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ لفظ اہل بیت سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اور یہ بھی یہ دیکھیں کہ منشأ قرآن پہ غور کریں. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، سورۃ الاحزاب پہ نظر ڈالیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها. خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ، خطاب کس کو ہے؟ حضور کی بیویوں کو خطاب. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، خطاب کس کو ہے؟ ازواج النبی کو ہے. وقرن فی بیوتکن، خطاب کس کو ہے؟ ازواج رسول کو ہے. اقمن الصلاة وآتین الزکاة وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
تو یہ سارا خطاب جو ہے کس کو چلا رہا ہے؟ ازواج رسول کو. پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اس بات پہ غور کریں، اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ تو وہ گھر والی، وہ گھرانے والی بیویاں ہیں جن کے گھروں میں میرا قرآن اترتا ہے، جن کے گھروں میں وحی آتی ہے، جن کے گھروں میں اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے، دانائی کی باتیں سکھلاتا ہے. تو اول سے لے کر آخر تک تمام خطاب جو ہے وہ اہل بیت رسول کو ہے، اور اہل بیت سے مراد جو ہے وہ ازواج رسول اللہ ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور حضور کی اولاد جو ہے اطہار جو ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت حسن، حضرت حسین یعنی اولاد اور بنات رسول بھی اہل بیت میں ہے. وہ کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں ما سوا اہل تشیع و حضرات کے کہ جو ازواج رسول کی نفی کرتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن کے استدلال سے، دلائل قرآنیہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج محمد مصطفیٰ ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. کہتے نہیں کہ عورتوں کے لیے اسکرٹ پہننا جو ہے، اسکرٹ جو پہنتی ہیں وہ جائز ہے، جو آج کا رواج ہے. پہلے آپ نے وضاحت نہیں کی کہ بھئی وہ منی ہو یا پورا ہو. مسئلے پوچھ رہے ہیں، پوری بات پوچھ دینا. بھئی جب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا کپڑا پاؤں سے بھی ایک بالش نیچے ہو، پاؤں سے بھی ایک بالش زمین پہ ہو، تاکہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں بھی نظر آئے، تو منی اسکرٹ کی اجازت کہاں ہوگی؟ ہاں اب اگر اس نے کوئی ایسا اسکرٹ بنایا ہے یا ایسا ٹراؤزر بنائے ہیں جو پورا ہے اور اس کو پہن کے وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ تو کوئی سی بات نہیں. مقصد تو ساتریا ہو رہا ہے. لیکن جو آج کل مروج ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو ہوتا ہی یعنی گھٹنوں تک ہے یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. باقی تو ساری پنڈلیاں، کیونکہ وہ تو پہنا اسی لیے جاتا ہے کہ پنڈلیاں کیسے دکھائے. وہ مقصد تو ان کا یہ ہے نا کہ اس نے اس کی نمائش کرنی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کیسے دیکھے گا اگر وہ کپڑا پورا ہوگا. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا دامن جو ہے کپڑے کا، عورت کا، وہ یعنی مردوں کا کم از کم نصف ساق پہ افضل، نصف ساق کے بعد اس کے بعد ٹخنے سے اوپر، ٹخنے سے نیچے ہو تو وعید ہے اس کے لیے جہنم کی. لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ایک بالش کے قریب وہ زمین پہ بھی پڑا رہے تو اچھا ہے، تاکہ ان کے پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے. تو بہرحال یہ جو رواج ہیں یا مروج ہیں یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. تو بہرحال ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہماری بیٹیوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، مشکل پڑتا ہے. اس لیے مشکل پڑتا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا کرو کہ کیا آپ ایمان والی ہیں یا نہیں. اگر آپ ایمان و اسلام سے خارج ہیں، جو مرضی ہے پہنو، پھر بکنی میں پھرو، شرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے. تو آپ سن بات لیں، جا کے اپنے رنگ ٹن کریں. لوگ گورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کالا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد تو جسم کی نمائش ہے. تو پہلی بات یہ سوچنے، کیا آپ مسلمان ہیں اور ایمان والی ہیں؟ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ تو پھر بنت رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، نبی باپ ہیں، آپ تو پھر نبی کی بیٹی ہیں. اگر یہ مقام آپ کو قبول ہے کہ آپ نبی کی بیٹی بننا چاہتی ہیں، آپ قیامت میں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، تو پھر تو آپ کو پردہ بھی کرنا ہوگا، پھر لباس بھی ساتر پہننا ہوگا، پھر یہ عریانی و فحاشی سے بھی بچنا ہوگا. یہ سارے جو موجودہ دور کے ڈیزائن کیے ہوئے لباس ہیں جن سے انسان کا ایک ایک عضو کا ایک ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے،
ان سب پہ لعنت بھیجنی ہوگی. اور اگر آپ اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں فَافْعَلْ مَا تَشَاءُ اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو چاہو کرو، مسئلے پوچھنے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں. اگر آپ مسئلہ پوچھتی ہیں بحیثیت مسلمان عورت کے، پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کیا پہنتی تھی، نیکر پہنتی تھی یا اسکرٹ پہنتی تھی، وہ میراتھن ریس میں حصہ لیتی تھی. عقل کی بات ہو، پہلے یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوچھا کرو. جب بھی آپ سے کوئی لڑکی پوچھے نا کہ لباس جائے، اسے پوچھو کہ تم ہو کون، مسلمان ہو، ٹھیک ہے قرآن کا حکم مانو. اگر تم مسلمان نہیں ہو تمہاری مرضی جو چاہو کرو، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑے نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.